السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے 3 questions. تو 3 questions میں آگے کیا ہوتا ہے. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. The third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguards and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. کیا ہوتا ہے کہ اس کے تیسرے سوال کے جواب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ضروری لوگ جو ہیں، اہمیت کے حامل لوگ جو ہیں، وہ آپ کے صلاح کار ہیں، کاؤنسلرز ہیں. دوسروں نے کہا نہیں، پریسٹ ہیں، سادھو وغیرہ، پادری وغیرہ. اور کچھ نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹرز ہیں. اور آدھے لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے ضروری لوگ جو ہیں وہ آپ کے سپاہی ہیں، سولجرز ہیں، فوجی ہیں. تیسرے سوال کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا سائنس، کچھ نے کہا فائٹنگ، اور کچھ نے کہا کہ ریلیجیس ورشپ یعنی عبادات وغیرہ. چونکہ تمام سوالوں کے جوابات جو تھے وہ مختلف تھے، بادشاہ سلامت ان کے جواب سن کے مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے انہیں کوئی بھی انعام وغیرہ نہیں دیا. بجائے اس کے بادشاہ نے فیصلہ لے لیا کہ وہ ہرمت سے یعنی پادری سے، سادھو سے، پیر سے جا کے صلاح مشورہ کرے گا، ان سوالوں کے جواب تلاش کرے گا. تو ہرمت جو تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ جنگل میں رہتے ہیں، تو بادشاہ وہاں کبھی نہیں گیا تھا، لہٰذا اس نے کسی کو بھی وہاں نہیں دیکھا. جب لوگ چلے گئے وہاں سے تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا، عام لوگوں جیسے کپڑے پہنے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہرمت کے پاس پہنچتا، اس سادھو کے پاس پہنچتا، اس پیر کے پاس پہنچتا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ چونکہ ہرمت لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سادھو لوگ، یہ پادری لوگ، یہ پیر فقیر لوگ ہوتے ہیں، نافلہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اکیلے رہتے ہیں. تو بادشاہ نے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے گھوڑے وغیرہ جو تھے، گھوڑا جو تھا وہ اپنے باڈی گارڈز کے پاس چھوڑ دیا اور خود اکیلا وہاں چل پڑا. جیسے ہی بادشاہ اس کے ہرمت کے جھونپڑے کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہ کچھ کھود رہا تھا، کھدائی کر رہا تھا اپنے ہٹ کے سامنے، جھونپڑے کے سامنے. تو اس نے بادشاہ کو گریٹ کیا، یعنی سلام وغیرہ ہوا، لیکن اپنے کام میں وہ مشغول رہا. اور یہ جو پیر تھا، یہ جو سادھو تھا، یہ جو پادری تھا، یہ بالکل بوڑھا اور کمزور تھا. جیسا کہ وہ کام کر رہا تھا اور اسے سانس بھی پھولی ہوئی تھی. بادشاہ اس کے قریب گیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس، اے عقل مند پیر، اے سادھو، اے پادری، میں تمہارے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. تو اس پادری نے اس کے سوال تینوں سنے، لیکن وہ اپنے کام میں مشغول رہا اور اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ بات دیکھ کے بادشاہ نے اسے کہا
کہ آپ تھک چکے ہیں، اب اپنی گینتی جو ہے وہ مجھے دے دو اور میں آپ کی جگہ کھو دوں۔ تو اس ہرمٹ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خود وہ گراؤنڈ میں بیٹھ گیا، زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنی گینتی اس کے حوالے کر دی۔ فی الحال آج اتنا ہی۔